السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ ہیریٹیج ریڈیو سے بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت پیاری استاذہ نگہت ہاشمی، اور ہم آنرڈ ہیں کہ وہ مانچسٹر میں آئی ہیں اور ہمیں یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں اور ان کے ساتھ کچھ بات کر سکیں۔ تو ہماری جو استاذہ ہیں نگہت ہاشمی، یہ ایک بہت فیمس پاکستانی اسلامک اسکالر ہیں، اور انہوں نے النور فاؤنڈیشن ویلفیئر جو ہے اس کی یہ فاؤنڈر ہیں۔ النور جو ہے وہ وومنس کی اسلامک ایجوکیشن میں بہت کام کر رہا ہے، اور خود ہماری جو استاذہ ہیں انہوں نے قرآن، حدیث اور سیرہ کا جو نالج ہے ان کے پاس پرفارم نالج رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے عربک ایجوکیشن کی ماسٹر ڈگری ہے اور ایم فل بھی انہوں نے کیا ہے۔ اور ہم مزید ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں جو آپ کو بتائیں، آلموسٹ 200 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی ہیں قرآن، حدیث اور سیرہ کے بارے میں، اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے یہ ہمارے خواتین کے جو آج کے دور کے مسائل ہیں کہ اس کے بارے میں بات کرتی ہیں اور ان کا ہمارے پاس کیا سولوشن ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ان کی جو کو ڈیفینیٹلی مجھے مینشن کرنی چاہیے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے انہوں نے جو کویسچن آنسر کے فارم میں انہوں نے کی ہے، تو شی از اے فرسٹ فیمیل ان ایشیا اور مے بی ان دا ورلڈ ہو ہیز ڈن دس تفسیر ان دیٹ فارم، ماشاء اللہ سے۔ تو وی آر ویری پراؤڈ آف ہر۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استاذہ ہمیں مزید کیا گائیڈنس دیتی ہیں ہمارے آج کی دنیا کے مسائل میں بھی، اور ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ جی استاذہ پلیز بتائیں ہمیں ماشاءاللہ سے کہ وی آر ریئلی آنرڈ اور وی آر ویری ہیپی، ماشاءاللہ آپ ایک رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، تو آپ اپنا تھوڑا سا اپنے جرنی کے بارے میں ہمیں بتائیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہما بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے مانچسٹر آ کے، اور یہاں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ میں جہاں جہاں بھی میں گئی ہوں، مجھے یہاں کے لوگوں کی جو اندر کی تھرسٹ ہے، پیاس ہے، بہت زیادہ مجھے اچھی لگی۔ کہ یعنی یوں نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں۔ اگرچہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سارے لوگ جو یہاں آ کے بہت زیادہ کانشیس ہو گئے اس بارے میں۔ مجھے پاکستان میں یعنی بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو میں جانتی ہوں جو پاکستان میں اتنا زیادہ کانشیس نہیں تھے، لیکن اس ماحول میں آ کے انہیں اپنی آئیڈینٹی کی فکر لاحق ہوئی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ تو یوں یعنی یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک میرے جرنی کا تعلق ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں پہ یعنی میرے والد کی بہت زیادہ شفقت تھی کہ انہوں نے الحمدللہ خود ذاتی طور پر قرآن حکیم ہمیں پڑھایا، پھر حدیث پڑھائی، پھر اسی طرح سے عربی زبان سکھائی، پھر اسی طرح یعنی فقہ اور دیگر جو بھی اسلامی علوم کو جو ہے وہ ہمیں سکھایا۔ اور ہر صبح الحمدللہ ہم اپنے والد سے پڑھے بغیر اس کا آغاز نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا، میرے والد اگر باہر کہیں وزٹ کے لیے بھی جاتے تھے تو تب بھی واپس آ کے ہم سوئے ہوئے ہوتے تھے، تب بھی ہمیں ضرور پڑھنا ہوتا تھا، پڑھے بغیر نہیں سونا کہ آج کا دن ضائع نہیں جانا۔ تو الحمدللہ یعنی یہ تو بچپن سے ہی سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور یہ سلسلہ رہا۔ بس ہمارے والد کہتے تھے کہ آپ نے جو علم لیا ہے چاہے کوئی ایک فرد ہو، دینا ضرور ہے، دینے والا ہاتھ بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا، اسی کی وجہ سے ہم نے پھر قرآن سکھانے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ مجھے آج بڑی حیرت ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، آج جو ماحول ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا ماحول جو ہے وہ زیادہ تھوڑا یعنی پہلے کے مقابلے ٹاکسک ہو گیا، سے ہٹ گیا ہے۔ جی، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جب ہم یونیورسٹی گئے، جب ہم پڑھ رہے تھے، تو اس وقت لوگ قرآن کو جانتے نہیں تھے، لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے، لوگ اس کو ضروری خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں اتنا عجیب لگتا تھا کہ اچھا قرآن کوئی پڑھنے والی چیز بھی ہے یا سمجھنے والی چیز بھی ہے۔ تو اب تو الحمدللہ بہت زیادہ فرق آ گیا۔ اور جہاں تک یعنی اس بارے میں دیکھتی ہوں ہمارے والد کی بہت زیادہ ایفرٹ تھی کہ وہ یعنی ہر ایک چیز جو ہم پڑھتے تھے تو
ہمیں انہوں نے کس طرح سے سکھایا، تھنکنگ سکلز سکھائیں کہ آپ کس طرح کسی چیز کی لاجک دے سکتے ہو، لکھنا سکھایا کس طرح سے آپ یعنی ایک سینٹرل آئیڈیا پک کرو، آپ ہر پیراگراف کی ایک ہیڈنگ بناؤ، جو چیز پڑھو ساتھ ضرور نوٹ کرو، نوٹس لینے سکھائے جی. اور یہ کہ یہ بھی تھا کہ جیسے ڈیلی ڈائری لکھواتے تھے، اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم بھی کرامن کاتبین بن کے تو ایک دوسرے کی باتیں ساری نوٹ کر رہے ہوتے تھے، تو بڑا انٹرسٹنگ ہو جاتا تھا الحمدللہ. اور باقی یہ کہ یعنی جب میری شادی ہوئی، بچے تھے چھوٹے، پھر بچوں کی وجہ سے یعنی بچوں کو جب میں سکھاتی تھی تو وہ ہر چیز پہ بہت کویسچن کرتے تھے. یہ جو قرآن نجبہ ہے اس کا آغاز بھی اسی طرح کے کویسچن سے ہوا کہ میرے سے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ پروفیٹک سٹوریز سناتے ہو، تو جب میں سناتی تھی تو پھر وہ مجھ سے پوچھتے تھے اچھا یہ بات ایسے کیوں ہوئی، کیوریوسٹی ان کی اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ نے سوچا کہ یہ سب کے دل میں یہ کویسچنز آتے ہوں گے، وائی ناٹ ٹو انٹرٹین دا ہول کمیونٹی. تو میں نے پہلے سمپلی صرف یہ ہے کہ میں جب قرآن پڑھتی تھی ایوری ٹائم میں کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ضرور لیتی تھی کہ میں نے اس دفعہ قرآن سے کیا لینا ہے. تو میں نے کویسچنس کی فارم میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا کہ ایک دفعہ میں نے جیسے کیا پہ پورا قرآن کی ایک آیت کو اس طرح سے پڑھا، ہر ایک چیز پہ، پھر اسی طرح سے کیوں کیسے. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو 5 Ws ہیں اس کو پورا کرتے کرتے یہ آغاز یہاں سے ہوا. پھر میں نے اس کو جو ہے وہ یعنی مزید اس کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کی، تو ریسرچ کے نتیجے میں مختلف تفاسیر سے مجھے بہت ہیلپ ملی. اور پھر آج کے دور کے لحاظ سے میں چونکہ خود بھی یونیورسٹی میں ٹیچ کرتی تھی تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ ہمارے جو یوتھ ہے، ہماری جو یوتھ ہے وہ اب ان کتابوں سے نہیں پڑھ سکتی جو کتابیں ہماری ریلیجس آلریڈی لکھی ہوئی ہیں، they were too heavy for them. جیسے حدیث تھی نا، تو حدیث ہم پڑھتے تھے تو اس میں یعنی وہ بڑی بکس ہوتی تھی اور سائڈ پہ جو حاشیہ تھا پرشین میں، اور پھر یہ لکھا ہوتا تھا وہ بغیر اعراب کے. تو بہت یعنی ایک عربک سیکھنا پھر اس کے بعد پرشین، تو وہ بہت زیادہ ہیوی بہت ہو جاتا تھا. اور یہ اب عربک اس کی ایم اے عربک کی بات کر رہی ہیں جو لوگ ماسٹرز کرتے ہیں، والد سے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا رائٹ. وہ تو ایک یعنی ڈگری کا سلسلہ تو رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو وہ ہے ایجوکیشن جو ریئل ایجوکیشن ہے جو ہم نے لی آپ لوگوں نے. جی. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے مجھے بہت یعنی ہیلپ رہی. پھر میرے جو اساتذہ تھے، جیسے میرے تھیسس کے جو ایڈوائزر تھے ماسٹرز میں، انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا. ہمیشہ وہ میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی کویسچن مارک لگاتے تھے، چھوڑتے تھے، اور مجھے وہ مائنڈ میپ بنانے سکھاتے تھے. تو مجھے وہ بہت زیادہ جی بہت اچھا فیل ہوتا تھا. پھر اسی طرح سے یہ کہ جو یعنی آپ بیس ہے ایجوکیشن کی اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن کرتے تھے. پھر مجھے یعنی فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن اینڈ قرآنک پرسپیکٹیو میں نے تھیسس جب کیا تو اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا الحمدللہ.